رہے ہیں. اور یاد رکھو جو اپنی شادیوں میں یہ بجاتے ہیں آپ ان کی زندگیوں میں دیکھو ان کے بینڈ بجے ہوئے ہیں. حالات بالکل انتہائی خراب ہے. آپ گھروں کے حالات دیکھیں ان گھروں کے اندر یہ کام ہوتے ہیں جن گھروں کے حالات اسلامی نہیں ہوتے. اگر جن کے حالات اسلامی ہیں جن گھروں کے حالات دینداری. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو ایمان کی اور ایمان والوں کی برکت سے چلا رکھا ہے. کیونکہ اگر اس روئے زمین پر کوئی ایمان والا نہ رہے، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے، تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی کتنی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایمان والے کی کتنے عزت اور وقعت ہے کہ جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور جب دنیا کے اندر برائی ہی برائی ہوگی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت قیمتی انعام اور چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایمان کی ایک انسان کی جو کامیابی منحصر ہے کہ وہ کب کامیاب ہوگا، وہ اللہ نے ایمان پر رکھی ہے. جو آدمی ایمان والا ہے اور پھر ایمان والا ہونے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہے. جو آدمی ایمان والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی ناکام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ ایمان سے جڑی ہوئی ہے. اور ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے پاس اپنا کلام بھیجا ہے، اپنا پیغام بھیجا ہے، اپنا دستور بھیجا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان اور اسلام نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کا نام اور اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اور جس ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی یہی وہ ایمان ہے. اگر یہ ایمان انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھے سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے پتہ نہیں کتنے نبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور اللہ نے فرمایا کہ جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں یہ پہلی قوموں کے، یہ عقل مندوں کے لیے عبرت کی چیز ہے. کیونکہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی چیز سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں تو وہ ایک اگزامپل کے ذریعے ہوتی ہے، مثال کے ذریعے ہوتی ہے. بغیر مثال کے کسی چیز کو سمجھانا بتانا مشکل ہو جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے بیان کیے کہ جو اللہ کے مقابلے میں قوم ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کتنا عبرتناک کیا ہے۔ اور جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر کیسے چمکایا ہے کہ دنیا آج بھی ان کے نام سے عبرت حاصل کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھے، صحابہ کرام کی تاریخ دیکھے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر دین کیسے داخل کیا تھا کہ چاہے جان جائے، چاہے مال جائے، عزت جائے، آبرو جائے، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکلنے دیا کہ ذرا ذرا سی چیزوں پر، سنتوں پر اتنا اہتمام کیا ہے کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا زمین پر، لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کر کے کھانے لگے، برابر والے نے کونی لگائے کہ کیا کر رہے ہو، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ان کے سامنے کیسے حرکت کر رہے ہو؟ قربان جائیے کہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی، سنتوں سے کیسا عشق تھا، فرمانے لگے کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا حکم ہے کہ اگر لقمہ زمین پر گر جائے اس لقمے کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا جائے۔ ان لوگوں کی نگاہوں کے اندر سنتوں کی اہمیت تھی، ان لوگوں کی نگاہوں کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کی اہمیت تھی، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر چمکایا۔ قرآن کریم کے اندر جن کو اس اعزاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ خوشخبری اور یہ انعام، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس وقت عطا کیا جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے تابع کر دیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کے تابع کر دیا۔ دنیا کے اندر جو احوال آتے ہیں، جو حوادث ہوتے ہیں، یہ اعمال کے اعتبار سے آتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اعمال درست ہوں گے، ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں الگ ہی نظر آئیں گی۔ اگر ہماری معاشرت خراب، ہمارے معاملات خراب، ہمارے اعتقادات خراب، ہمارا سارا کا سارا مسئلہ گڑبڑ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رسوائی اور ذلت ہی ملے گی۔ عزت بھی، کامیابی بھی ہماری دین سے جڑی ہے کہ جب دین ہماری زندگیوں کے اندر مکمل طور پہ داخل ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جب تم صحیح معنی میں ایمان والے بنو گے، ایمان والے ہوں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ لیکن اگر تم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرو، ایمان کو اپنی زندگیوں کے اندر مکمل طور پر داخل نہ کرو، تو پھر ذلت اور رسوائی ہی ملے گی۔ کیونکہ کامیابی کا جس چیز کے اوپر مدار ہے وہ دین ہے۔ دین کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں، ایمان کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دین ہی ہے ہمیں جو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، یہ دین ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والا بناتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار بناتا ہے، یہ دین ہی ہے۔ اگر دین زندگی سے نکل جائے تو پھر ایک اس شخص میں جو اللہ کو نہ مانے،
اور جو آدمی دین زندگی میں نہیں اللہ کو مان رہا ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا پھر اس میں، کیونکہ اصل جو اعتبار ہے، اصل اعتبار ہے ایمان کا۔ اور ایمان کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایمان بھی وہ مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، جو شریعت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو چیز میں لے کر آیا ہوں، جو دین میں لے کر آیا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو اس کے تابع نہ بنا دے۔ جب ہماری ہر خواہش کا رخ اللہ کی مرضی کے تابع ہوگا، جب ہماری ہر سوچ، ہماری ہر فکر دین کے ارد گرد گھومے گی، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ارد گرد گھومے گی، تو پھر اس وقت ہماری زندگیوں کے اندر دین ہوگا۔ گزشتہ ہفتے میں ایک چیز کا بیان چل رہا تھا، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاسوسی مت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس سے متعلق بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ قصے کہانیوں والا نہیں ہے۔ جس دین کا مالک، جس دین کو بنانے والا خود قصے بیان کرے لوگوں کے عبرت کے لیے اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن کے اندر، کیا وہ ہم نہیں بیان کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے مثالوں کے ذریعے سے، پچھلے قوموں کے واقعات کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، آنے والی نسلوں کو بتایا ہے۔ تو قصوں کا بتانا، ان کا ذکر کرنا، یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے۔ دین میں ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے، قرآن میں ہی اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے، ناکام لوگوں کے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں۔ کہ ہم یہ کہتے کہ اللہ کام کی بات بیان کرتے تھے، باقی کوئی چیز بیان نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مصلحت کے تحت جو چیز ہمارے لیے فائدے کی تھی، جو چیز ایک انسان کے، ایک مسلمان کے کسی بھی طور پر کام آ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بیان کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کی جاسوسی مت کرو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جاسوسی کرنے کی جو عادت آتی ہے یہ بدگمانی سے آتی ہے، کہ آدمی کسی شخص سے متعلق برا خیال رکھے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں بتایا تھا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما ظن، کہ ظن کیا چیز ہے، گمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطیۃ الکذب یا مطیۃ الکذب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گمان جو ہوتا ہے وہ جھوٹ کی سواری ہوتا ہے، کہ گمان انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کوئی ہاتھ پاؤں سر کچھ نہیں ہوتا، کہ آدمی ایک ذہن میں کوئی بات پالی کہ یار میرا گمان تو یہ ہے، میری سوچ تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس سے بچو، یاکم الظن، کہ تم ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اکثر جو ظن ہوتا ہے، اکثر جو بدگمانی ہوتی ہے وہ بری ہی ہوتی ہے، کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ چونکہ بتایا تھا میں نے پچھلے جمعوں میں کہ ظن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن، کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں کا معاملہ اچھا ہے، فلاں کے اخلاق اچھے ہیں، فلاں کے کردار اچھے ہیں، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی یار فلاں اتنا گنہگار ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ، مومن مرد کے ساتھ، مومن عورت کے ساتھ، کوئی بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو،
ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، بدگمانی رکھنا حرام ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن ظن کو بہترین عبادتوں میں شمار کیا ہے، کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص سے متعلق نیک خیال رکھے، کسی کے متعلق اچھی سوچ رکھے، یہ بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ تم اللہ کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھو، اللہ سے متعلق اچھی سوچ رکھو، اچھا گمان رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے اعتبار سے ہوں، کہ جیسا اس کا میرے ساتھ میں گمان ہے اس اعتبار سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اچھا گمان ہے تو میں اس کے حق میں اچھا کروں گا، اور اگر برا گمان ہے تو اس کے لیے پھر برا ہی ہوگا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ گمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے آدمی اچھا رکھے، اچھا ایمان والے تقاضوں پر عمل کر کے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز نہ پڑھے، کہ آدمی دین کا کوئی کام نہ کرے، پھر کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے ویسے ڈرا کے رکھا ہوا ہے ہمیں کہ کوئی ضرورت نہیں، کہ اللہ تو معاف کرے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے، خیر کے کام کرے نہ کرے، دین کے کام کرے نہ کرے، اللہ تو معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ بن جائے گی تو پھر ایک ایمان والے میں ایک غیر ایمان والے میں کیا فرق رہے گا؟ کیونکہ اس کی سوچ بھی یہ ہے کہ مر گئے، گل گئے، ختم ہو گئے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اس دنیا کے سے جانے کے بعد ایک دنیا اور ہے، ایک جہان اور ہے جو لا پانی ہے، اس کو کوئی پناہ نہیں ہے۔ وہاں کل اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ بننا پڑے گا کہ ہم نے زندگی کے اندر کیا اعمال کیے تھے، ہم نے اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کیا تھا، کہ آج ہم اپنی ساری زندگی سے دین کو، قرآن کو، سنتوں کو، ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالتے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ہمارا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم اس کے اندر ہمارے اختیار میں جو بھی ہوتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جو جنسی تسکین ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سنت کے طور پر نکاح کی چیز عطا کی۔ اس نکاح کے اندر بھی صرف نکاح کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ ایک نکاح ہوتا ہے اس کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم دین کے خلاف اٹھتا ہے۔ ہمارے سامنے مصلحتیں آتی ہیں، ہمارے سامنے گھر والے آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں، یار دوست آتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے ڈی جے بجا دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ میں صاف طور پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے گھر کے اندر آ کر آگ لگائے، کیا ہم اس کو لگانے دیں گے؟ نہیں لگانے دیں گے۔ ایک پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں لگانے دے گا۔ جو ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو جلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو کیوں جلانے دیں؟ کام ہمارا، چیز ہماری، دوسروں کا اس میں کیا دخل ہے؟ ہم آدمی خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ کسی کے معاملے کے اندر کیا دخل اندازی کرے، آدمی دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی ڈی جے بجا لے گا، ہم اس کو جا کر روک نہیں سکتے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ یاد رکھو اگر ڈی جے بجوانا بند نہیں کرو گے، مسجدوں میں اذانیں بند ہوگی تمہاری، پھر مسجدوں سے مائک اتروائے جائیں گے، جو آج کل ہو رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ہم نہیں روک سکتے۔ پوری بستی مل کر اگر کوئی ایک آدمی گانے بجانا کرے گا، ڈی جے بجانا کرے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔
اس کی وجہ سے رات کو دوسروں کی نیندیں حرام ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہے، دوسروں کو، ایک مسلمان کو تکلیف ہے۔ ہماری شریعت تو اللہ نے اتنی پیاری عطا کی، اس سے غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے سے جائے کہ مسلمانوں کو پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک جو سنت تھی اس سنت کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ سب سے اخیر میں ایمرجنسی طور پر جو نکاح پڑھانے والا ہوگا اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، پھر کہ 2 منٹ سے پہلے منٹوں سلطے میں نکاح پڑھا کے چلدا کر دے، باقی ساری چیزوں میں چاہے ہمارے رات دن لگ جائے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت دین عطا کیا تھا۔ یہ باتیں صرف زبانی کہنے کی نہیں ہے، یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اتارنی پڑے گی۔ جب ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے لین دین، جب ساری کی ساری چیزیں دین کے مطابق ہوگی، اسلام کے مطابق ہوگی، کون ہے جو تم پر غالب آ سکے؟ کون ہے جو ہم پر حکمرانی کر سکے؟ کون ہے جو ہمیں بے عزت یا ذلیل کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم صحیح معنی میں ایمان والے ہو، ایمان کی طاقت اور قوت تمہارے دلوں کے اندر ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ہم ذرا سے ہی ہوا کے جھونکے میں بہ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ ہر آدمی سوچے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی سوچے کہ میں اپنی شادی بیاہوں کے اندر کیا رسم و رواج کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے شادی کی، میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا۔ رشتہ دار ہمارے بھی تھے، تعلقات والے ہمارے بھی تھے، ارمان دوسروں کے بھی تھے۔ میں اپنے گھر کے اندر سب سے چھوٹا تھا، کئی بہنوں کے ارمان، کئی والدین کے ارمان، کئی کسی کے ارمان کہ سب سے آخری شادی ہے، اس کے اندر اپنے سارے ارمان پورے کریں گے۔ میں نے کہا کہ دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ الحمدللہ سارے کام سنت طریقے کے مطابق ہوئے، کوئی دین کے خلاف نہیں ہوا۔ جب ہر آدمی یہ ٹھانے گا، ہر نوجوان یہ ٹھانے گا، ہر باپ یہ ٹھانے گا، ہر ماں یہ ٹھانے گی کہ ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے، ہمیں اپنا ہر معاملہ خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کسی بھی موقع کا ہو، کہ سارا کا سارا ہمیں سنت کے مطابق کرنا ہے، پھر ہی کامیابی ملے گی، اور پھر ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایک اصلاحی پہلو اختیار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہر آدمی دوسروں کو کہنے پہ لگا ہوا ہے کہ یہ پھولا ایسا، یا وہاں کا ماحول ایسا، وہاں کا ایسا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے شروعات کریں، اپنے آپ کو تو سدھاریں۔ کون آدمی ایسا ہے 2-4 کو چھوڑ کے اللہ ماشاء اللہ کہ جہاں شادی کے اندر برائی ہو اور وہاں شرکت نہ کرتے ہو، سارے کے سارے جاتے ہیں وہیں پر۔ آپ اندازہ لگائے کہ ہماری عورتیں، ہماری بچی ہے کہ ساری کی ساری بے پردہ ہو کے دوسرے غیر مردوں کے سامنے پھرتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آدمی کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ میری بچی کو، میری بہن کو، میری ماں کو دوسرے نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہ جو بن سور کر جانا ہوتا ہے، یہ جانا ہی دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھنے والا، اپنے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عورت کتنی بن سور کے رہتی ہے۔ شادی والے حضرات سوچ سکتے ہیں کہ جن کی بیوی ہے کہ کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ شکلیں دیکھنے کو من نہیں کرتی، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ منہ دھویا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کوئی نہیں۔ گھر سے باہر جب غیر مردوں کے سامنے جائے گی، پوری زیب و زینت اختیار ہے، پھر میک اپ بھی ہوگا، پھر بالوں کی اسٹائل بھی بنے گے، پھر مہندی بھی پتہ نہیں کیسے کیسے کہاں تک لگائی جائے گی، اور ہر وہ چیز جو زیب و زینت کے لیے اختیار کر سکتی ہے، دوسروں کو خوبصورت دکھانے کے لیے، وہ ساری چیزیں اختیار کی جاتی ہے۔ ہمارا ایمان مر چکا ہے کہ ایک ایمان والے کو، ایک جس کے اندر کلمہ ہے، کلمے کی جس کے اندر طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایک مشن دیا ہے کہ وہ دین کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ آج دین ہماری زندگیوں سے اندر ہی رخصت ہو گیا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر برائیوں کا خاتمہ کریں۔ ہر
نشان اس بات کا ہے کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے یہاں کوئی بھی موقع ہوگا شادی بیاہ کا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے پڑوس میں کسی نے ڈی جے بجا دیا، گانے بجا دیے، 2-4 آدمی نکل کے پڑوس کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس کو بند کرو، کوئی بجا دے گا؟ نہیں بجا سکتا کوئی بھی، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے کیا مطلب، بجانے کو جو بجا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جو اپنی شادیوں میں یہ بجاتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں میں دیکھو ان کے بینڈ بجے ہوئے ہیں، حالات بالکل انتہائی خراب ہے۔ آپ گھروں کے حالات دیکھیں، ان گھروں کے اندر یہ کام ہوتے ہیں جن گھروں کے حالات اسلامی نہیں ہوتے۔ اگر جن کے حالات اسلامی ہیں، جن گھروں کے حالات دینداری والے مانے جاتے ہیں، ان گھروں کے اندر پھر یہ کام ہو تو پھر وہ خود سوچے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، دینداری ہے کہ غیر دینداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔